بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ مارچ 2024 اور اس کے اندر ہم ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں اور عظمتوں اور رفعتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کا وہ پسندیدہ مہینہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا۔ جی ہاں، یوں تو 12 مہینے ہیں، لیکن 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کا نام قرآن میں نہیں ملے گا سوائے رمضان کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ جی ہاں، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا انزلنہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان کا ذکر قرآن میں فرمایا اور پھر قرآن پاک کو رمضان میں نازل فرمایا۔ اس مناسبت سے قرآن اور رمضان میں بڑی ایک اہم مطابقت ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں جن عبادات کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے، یقیناً سب سے پہلے تو روزہ ہی ہے کہ وہ فرض ہے، لیکن اس کے بعد جس عبادت کا سب سے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہے۔ ہر کوئی تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، نماز تراویح کے اندر، مساجد کے اندر، گھروں میں خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، ہر کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے اور پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ہی پیاری کتاب ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کو پڑھنے کا ایک انداز رکھتا ہوں۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ضرور ہیں، لیکن بس اوقات قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، افلا تتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر ہم قرآن کے اندر غور و فکر کریں تو قرآن پاک کے مضامین بڑے تسلسل کے ساتھ ہیں اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمال حسن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی آیات اور صورتوں کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ علماء اکرام نے بڑی محنت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ قرآن پاک کی ہر آیت پچھلی آیت کے ساتھ، ہر صورت پچھلی صورت کے ساتھ ایک مطابقت رکھتی ہے، مضامین میں ایک تسلسل رکھتی ہے، اور اگر اس تسلسل کو ہم جان لیں تو ایک پڑھنے کا انداز ہی نرالا ہوگا۔ آئیے میں قرآن پاک کی آخری 7-8 صورتوں میں تسلسل بیان کروں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ المعون کے اندر چند چیزوں کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ المعون کے اندر کہ یہ جو ہے بخیل ہیں، بخل کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ان مضامین کو بیان کیا، لیکن اگلی صورت دیکھیں، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب وہ تو بخیل ہیں مگر آپ صاحب کثیر ہیں، یعنی آپ کو بخل کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ نماز پڑھتے نہیں، فصلی، آپ نے نماز کو پڑھنا ہے۔ وہ پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، لربک، آپ نے اپنے رب کے لیے پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا دشمن نامراد ہو جائے گا۔ ان شانک هو الابتر، اس صورت میں دشمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ختم کی۔ اب وہ دشمن کون ہے اسی کی وضاحت دیکھیے، بالکل اگلی صورت میں آ رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب ان کافروں کو کہہ دو، یعنی ان دشمنوں کو کہہ دو۔ اب سورہ قل یا ایھا الکافرون کی آخری آیت دیکھیں، وہ یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، لکم دینکم ولی دین، اے کافروں تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اب دین پہ بات ختم کی، اور دیکھیے کیسا تسلسل ہے کہ اگلی صورت وہاں پہ دین ہی سے بات شروع ہو رہی ہے۔ کہا محبوب دین تو 2 ہیں، ایک کافروں کا دین اور ایک آپ کا دین، لیکن کون سا دین کامیاب ہوگا؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی تو محبوب آپ ہی کا دین کامیاب ہوگا۔ اور سیدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح لوگ جوک در جوک اس دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جب دین کو غلبہ مل جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کرنا ہے، اور ساتھ ہی اگلی صورت میں بتایا لیکن ہر ایک کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، محبوب جو آپ کا دشمن ہوگا نا وہ برباد کر دیا جائے گا، اور اس کا مال بھی کوئی کام نہیں آئے گا، اس کی اولاد بھی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اور فرمایا محبوب یہ سب کامیابیاں آپ کو کیوں دی جا رہی ہیں؟
اگلی صورت میں اس کی وجہ بھی بتا دی کہ آپ یہ اعلان کر سکیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب اس لیے کہ آپ کے لیے یہ ساری کامیابیاں ہیں، آپ کو خیر کثیر دی، آپ کے دشمن کو ختم کر دیا، آپ کے دین کی مدد کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دشمن کو ہلاک و تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی اولاد سے بھی اس کو جو فائدہ نہ ہوا، اس کے مال سے بھی فائدہ نہ ہوا، وہ بھی مرا، اس کی اہلیہ بھی مری۔ اور اے محبوب آپ یہ اعلان کیجئے، اور جب آپ اتنی کامیابیاں سمیٹیں گے تو یقیناً لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، وہ آپ کے اوپر گروہوں پر پڑھ کے دم کر کے وہ آپ کے اوپر جادو کریں گے، وہ آپ سے حسد کریں گے، تو ان کے حسد سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، آپ نے رب کی پناہ میں آ جانا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا محبوب قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، آپ نے رب کی پناہ میں آنا ہے، لوگوں کا جو مالک ہے اس کی پناہ میں آنا ہے، جو لوگوں کا خدا ہے اس کی پناہ میں آنا ہے۔ اور کیسا حسن ہے کہ اس سورہ والناس کے اندر 3 کلمات ہیں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ انہی کو دیکھیے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ پھر اس انداز میں فرماتا ہے، ادھر رب الناس ادھر رب العالمین، ادھر مالک الناس ادھر مالک یوم الدین، ادھر الہ الناس ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو قرآن پاک کی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح ربط رکھا ہے، اس طرح تسلسل رکھا ہے۔ اگر ہم اس انداز سے پڑھیں تو پھر ہماری کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ یہی وجہ کہ ہمارے اسلام ان کیفیات سے لبریز ہو کے قرآن پڑھا کرتے تھے، تو پڑھتے ہی چلے جایا کرتے تھے، ان کا ایک عجب تسلسل ہوتا تھا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نہ صرف قرآن پڑھ لیں بلکہ اس کے اندر جو لطف ہے، جو لذت ہے، اللہ تعالیٰ اس سرور اور کیفیت کو بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔